بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ بھی کیا کہ بات کریں گے کہ یار یہ J35 کو ان کا عشق ہے یا کیا ہے جس کے اوپر یہ پروگرام ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن نہیں ہمارے ویورز کا بڑا عشق ہے جی، پوری پاکستانی قوم کا۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر جو باریک سے باریک یا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچائیں، کیونکہ ظاہر ہے J35 کے حوالے سے ہم کافی سارے پروگرامز اس کے اوپر کر چکے ہیں، ہماری اپنی ذاتی دلچسپی بھی ہے، پھر ہمارے قوم اور ملک کا بھی معاملہ ہے، پاکستان بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت جو میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو J35A میں جو سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے اس کو ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب میں نے یہ بات کی ہے تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کن کوارٹرز کی طرف سے اس قسم کا جو ملیشیس پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ فیصل، چین واقعی ویژن میں کیا کچھ نہیں ہے اور کیا آبزرویشن ہے بھائی آپ کی J35A کے حوالے سے؟ اچھا عمران صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشنز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے معذرت میں ذرا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں، تو ویورز جو ہیں ان کو چاہیے کہ آج کی ویڈیو کم از کم پوری دیکھیں، یہ آپ سے التجا ہے، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں J35AE کے حوالے سے جو ایکسپورٹ ورژن ہے۔ عمران صاحب، مئی 2026 تازہ ترین جو معلومات ہیں ان کے مطابق J35 کا جو رول آؤٹ ہوا ہے ورژن، اس کے دوران کئی اہم تکنیکی جو تبدیلیاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ اسے ان ساری تبدیلیوں کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کا اسٹیلتھ ڈیزائن جو ہے وہ بہت مزید بہتر کیا گیا ہے۔ اس کا ایئر فریم جو ہے، خاص طور پہ جو ریڈار ایبزاربنٹ مٹیریلز ہیں ان کے ساتھ جو سینسرز پہ ایک مخصوص ٹیل ہم اس کو کہتے ہیں رنگ جو ہے اس کی طے چڑھائی گئی ہے، جس سے دشمن کا جو ریڈار سسٹم ہے یا انفراریڈ، خاص طور پہ انفراریڈ سینسرز ہیں یا لیزر حملہ اگر ہو انرجی ویپنز کے ساتھ تو اس سے تحفظ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہوئی ہیں خاص طور پہ جو ایران نے F-35 جو ہے وہ امریکن گرایا، اور وہ بھی ظاہر ہے پیسو ریڈار سسٹم کے ذریعے اور ہیٹ سیکنگ میزل کے ذریعے گرایا تھا۔ تو اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے تحت J35AE کو تحفظ دیا گیا ہے۔ ہواباز کو جو مکمل سچویشنل اویئرنیس ہے، صورتحال سے مکمل آگاہی ہے، وہ دینے کے لیے طیارے کی جو چن ہے، تھوڑی اگلا حصہ، اس کے نیچے الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم جس کو ہم EOTS کہتے ہیں، اور ڈسٹریبیوٹڈ جو اپرچر سسٹم ہے DAS، ہم اس کو کہتے ہیں DAS، یہ نصب کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ J35AE جو 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے، اس کو کم سے کم جو اس کا ریڈار کراس سیکشن پہلے بھی بہت کم ہے، جیسے ہم نے ایک جگہ پہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے وہ آپ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، جو اس کا پام ہے، اس کے برابر چھوٹا سا، بالکل ایون چڑیا سے بھی چھوٹا جو ہے وہ اس کا ریڈار کراس سیکشن ہے۔ اسٹیلتھ فیچر برقرار رکھنے کے لیے جو انٹرنل ویپن بے ہے اس میں میزائل رکھنے کی جو گنجائش ہے اس کو بڑھائی گئی ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ اسٹیلتھ فیچرز۔ اچھا، اس میں آپ جو ہے وہ PL-10، 15، 12 اور اسی کے ساتھ مستقبل میں PL-16 جو بیانڈ ویژول رینج میزلز ہیں، یہ مشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے میزلز جو ہیں وہ انٹرنل بے میں ماؤنٹ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس میں ورژن میں کچھ تاخیر بھی ہو جائے آنے میں تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چین جو ہے اپنے، یہ تو وہ ورژنز ہیں نا، جب ہم BVR کی بات کرتے ہیں بیانڈ ویژول رینج میزلز، تو یہ بیسیکلی ایئر ٹو ایئر میزلز ہیں، یعنی فضا سے فضا میں مار کرنے والے۔ تو ویری لانگ رینج جو بیانڈ ویژول رینج میزلز ہیں، جس میں PL-17 تو ہے ہی ہے، کیونکہ اس کو ہم ایکسٹرنل جو ویپن سٹیشنز ہیں J35AE کے ان کے اوپر ماؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ PL-21 جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا آپشن ہے، اور فضا سے زمین پہ مار کرنے کے لیے ایک نئے اسٹیلتھ کروز میزائل پہ بھی کام کر رہا ہے چین، جو کہ بہت جلد جو ہے وہ انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائے گا، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا آپشن ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ صرف ایئر سپیریورٹی رول میں J35 نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ اٹیک رول میں بھی J35 بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ ویپن سسٹمز جو ہیں انکلوڈنگ تیمور جو ہمارے پاس ایئر لانچڈ کروز میزل ہے، وہ زمین پہ بھی لانچ کر سکتے ہیں اور اینٹی شپ رول کے اندر بھی۔
تو بہت زبردست ہے. ہم J-35 کے انجن پہ بھی بات کریں گے. جب اتنے تھرسٹ کے ساتھ, بہترین تھرسٹ کے ساتھ مضبوط انجنز جو ہیں وہ J-35 کے ساتھ ہوں گے, تو پھر ہم ایکسٹرنل ویپن بیس کو بھی, جہاں اسٹیلتھ کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہم وہ میزلز بھی استعمال کر سکیں گے. اہم بات یہ ہے کہ J-35AE جو ہے, جو کہ برآمدی ورژن ہے, اس کو اوپن آرکیٹیکچر جو ہے اس کے تحت رکھا گیا ہے, تاکہ پاک فضائیہ جو ہے وہ اپنے پلانز کے مطابق اور اپنی ضروریات کے مطابق, ایک تو آپٹمائزڈ ویریئنٹ جو ہے, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپٹمائزڈ ویریئنٹ سے مراد کہ جو سافٹ ویئرس میں تبدیلیاں چاہتی ہے ایئر فورس, جو سینسرز کے اندر جس قسم کے سینسرز چاہتی ہے, جس قسم کے ہتھیار چاہتی ہے, اور جس قسم کے ایویونکس جو ہے وہ نصب کرنا چاہتی ہے, تو وہ کر سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب طیارہ پاکستان آ جائے گا انشاءاللہ, تو اس کے بعد بھی ہم نے اس کے ساتھ, ظاہر ہے ڈیٹا, ٹیکٹیکل ڈیٹا ہے, ٹیکٹیکل ڈیٹا لنکس ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, تو ہم نے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنی ہے, اس کو مکمل طور پہ آپریشنل کرنا ہے, تو وہ بھی ہم اس کے اوپر کر سکیں گے. کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل اس کے اندر نہیں ہے. عمران صاحب, یہ کیا وہ آپ بات کر رہے تھے کہ جی چین کچھ نہیں دے رہا, سینسیٹیو ٹیکنالوجی, آپ نے ڈرا دیا پہلے یار. چینی ساختہ جو J-35A اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کی پاکستان کو ممکنہ جو جلد دستیابی ہے نا, اس کے اوپر انڈینز کو بہت زیادہ تکلیف ہے. وہ کوشش کرتے ہیں روزانہ صبح سے لے کے شام تک کہ کون سی نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ تلاش کی جائے, پھر اس کے اوپر ایک پورا پروپیگنڈا, ویل تھاٹ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ اس کے اوپر لانچ کیا جائے. جبکہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ چین نے یہ طیارے پہلے پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی J-35AE معاف کیجیے گا, یہ جو 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارے ہیں, یہ بنیادی طور پہ متحدہ عرب امارات کو دیے جائیں گے. اچھا, اس میں جو فیکچول پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات امریکہ سے $23 ارب کی لاگت سے 50 F-35 5th جنریشن کے طیاروں کے حصول کے لیے مذاکرات معطل کر چکا ہے. فرانس کے ساتھ رافیل کے جدید ورژن F-5 کی تیاری کے لیے 5 ارب یوروز کا جو مشترکہ منصوبے میں 3.5 ارب یوروز کی فراہمی اور شرکت سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. جبکہ دوسری جانب چین کے ساتھ J-35AJ جو ہے یا اس کا ایکسپورٹ ورژن جو ہے, اس کی خریداری کا فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ یا حتمی وعدہ سامنے نہیں آیا. حالانکہ ریسنٹلی ان کے کسی ڈگنیٹری نے چین کا وزٹ بھی کیا ہے, جی بہت ریسنٹ کیا, اور اس کے اندر بھی کافی مسئلے مسائل سامنے آئے. جبکہ مئی 2025 کے دوران مارکا حق کی اگر آپریشن بنیان المرصوص کی بات کریں, آپریشن ضرب قرار کے دوران چینی ساختہ J-10C اور JF-17 تھنڈرز نے انڈین غرور, رافیل S-400 فضائی دفاعی نظام اور براموس کے ساتھ جو کچھ کیا, اس کے بعد تو سب کچھ ان کا بڑھ چکا. اور پھر تیجا جو ہیں اور نئے رافیل Su-57 اور ایم کا, سب ان کے پروگرام جو ہے نا اس وقت گراؤنڈڈ ہو چکے ہیں. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نہیں وہ زیادہ یا کاغذوں میں ہے یا ٹی وی اسکرین پہ, اس کے علاوہ کہیں نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب دوسرا, دنیا کو بھی ساری کو پتہ لگ چکا ہے کہ انڈین ایئر فورس کی صورتحال کتنی خراب ہے, اور ڈوبتی کشتی میں جو ہے نا وہ مسافروں کو دلاسا دینے کے لیے, وہ اپنی جعلی برتری دیکھنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. انڈین عوام کو مطمئن کیا جا سکے, کیونکہ انڈین عوام جانتی ہے کہ انڈین فوج کتنے پانی میں ہے. گو کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ اپنی فورسز کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتی, لیکن یہ حقیقت موجود ہے. لیکن وہاں پہ جو بہت سینئر اور اچھے تجزیہ کار ہیں, جو بیلنسڈ ہیں, جو نیوٹرل ہیں, وہ ضرور بہت ساری چیزوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور اب انڈین دہشت گرد قیادت یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں انڈیا سے آگے نکل چکا ہے. جس دن یہ کہنا ہے اس دن الیکشن آ جانا. تو پھر انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان چند ماہ میں J-35AE مل جاتے ہیں تو جنوبی ایشیا میں پاکستان 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ کرنا حاصل کرنے والا پہلا ملک ہوگا, اور پاک فضائیہ کو آئندہ 15 سال تک یہ برتری حاصل رہے گی. اور اس حوالے سے بہت جلد بڑی خوشخبری آنے والی ہے. فیصل, J-35 جیسے کے ساتھ جڑے اہم ترین معاملے یعنی ریڈارز پر بھی بات کی, لیکن اب برآمدی ورژن پر کون سا انجن جو ہے وہ ماؤنٹ کیا گیا ہے؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے عمران صاحب. آپ نے دیکھا ہوگا چینی میڈیا کے توسط سے ہم نے پہلے تصاویر چلائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ویڈیو تھوڑی دیر کے بعد آئی, تو اس وقت تک ظاہر ہے ہم اپلوڈ کر چکے تھے. پچھلا جو J-35AE کے حوالے سے ویلاگ تھا, تو جو فوٹیج ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کے کچھ فیچرز جو خاص طور پہ انجن کے حوالے سے ہیں, کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں جو نظر آ رہی ہیں. تو اس بنیادی طور پہ J-35AE جو 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے,
اس کا انجن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے. چین نے ابتدا میں J-35 طیارے کا جو فضائی اور بحریہ کے لیے تیار کردہ دونوں ورژنز ہیں اس میں WS-21، اس سے پہلے ویسے ہم نے ایک دو ویلاگس کیے تھے جس میں انجنز پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی، لیکن WS-21 انجن جو ہے اس کا استعمال کیا تھا، اور پھر ان کی جگہ WS-19 انجنز جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کیے. بیسیکلی WS-19 بڑا پاورفل انجن ہے اور اس کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز جو ہیں وہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں. تو WS-19 کا جو بہترین تھرسٹ لیول ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 110 سے 116 کلو نیوٹن ہے، اور بغیر آفٹر برنر تھرسٹ کے ساتھ سپر کروز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی فائٹر جیٹ کے لیے، اور خاص طور پہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے. WS-21 کا جو تھرسٹ لیول ہے وہ تقریباً 93 کلو نیوٹن ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو ہے اس کے لحاظ سے WS-19 جو انجن ہے وہ بڑا طاقتور انجن ہے. چین نے اس انجن کو بحریہ اور فضائیہ کے جو دونوں ویریئنٹس ہیں اس پہ استعمال کیا، اور J-35AE جو ہے اس پر اس وقت جو ہے وہ WS-19 انجن اس کو ترجیح دی جا رہی ہے. جو بحریہ کے لیے جو نیول ویریئنٹ ہے جو کہ فوجیان کے اوپر خاص طور پہ اب ظاہر اسکواڈرنز جو ہیں ان کو تعینات کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، تو اب فضائیہ کے لیے وہ ورژن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھا گیا مختلف ریزلٹس کے اندر کہ WS-19 کے جو نیٹ ریزلٹس ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں. تو اس میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، خاص طور پہ انجن میں جو ایندھن کی کھپت ہے. دیکھیں کوئی بھی اگر ایئر کرافٹ کا انجن ہے اس کو اگر فلوئنسی کے ساتھ جو ہے وہ فیول ملتا رہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہ بیسیکلی مسائل جو ہیں انڈیا کے تیجاز اور انڈیا کے Su-30 MKI، ہم نے پہلے پروگرام میں ایک ذکر بھی کیا، Su-30 MKI کے ساتھ بڑے پرابلمز ہیں اور کئی حادثات اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ بہت زبردست قسم کی ایک فلوئنسی آف فیول ٹو دا انجن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایئر کرافٹ کو بہت زیادہ ظاہر ہے رینج، جب تھرسٹ اچھا ہوگا، فیول پوری طریقے سے انجن کو پہنچے گا تو یقینی طور پہ جو تھرسٹ ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے زیادہ کلائم لے گا فائٹر جیٹ، اور اس کا رینج جو ہے وہ بھی جو اس کی رینج موجود ہے وہ لازمی طور پہ اچیو کرے گا. پھر خودکار ڈیجیٹل انجن کنٹرول سسٹمز اس میں موجود ہیں. تھرمل مٹیریل جو ہے اس کو مزید بہتر کیا گیا ہے، اور انجن کے جو ایگزاسٹ ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو اس کے ایگزاسٹ ہیں اس کے کنارے جو ہیں ان کے اوپر سریٹڈ آپٹمائز نوزل جو ہے اس کو استعمال کیا گیا تاکہ اسٹیلتھ فیچر اس کا برقرار رہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی وہاں سے نکلنے والی جو ہیٹ ہے اس سے ہیٹ سیکنگ میزلز اس کے اوپر آتے ہیں جو پیسیو ریڈار سسٹمز اس کو ڈکٹیکٹ کر سکتے ہیں بیکاز آف ہیٹ. تو وہ ہیٹ سگنیچرز کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ جو ٹیکنالوجی ہے سریٹڈ آپٹمائز نوزلز کی، یہ اس میں استعمال کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ڈیجیٹل انجن کنٹرول نظام جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے تاکہ انجنز جو ہیں ان کا کنٹرول اس کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکے. خدا نہ خواستہ کوئی برڈ ہٹ ہوتی ہے، کوئی اور ایسا کوئی میل فنکشن ہوتا ہے، تو انجن کم از کم جو ہے وہ اپنی فل پاور کے ساتھ چلتا رہے. اور کیونکہ اس میں دو انجنز ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ ایک انجن میں کچھ رکاوٹ آتی ہے تو دوسرا انجن جو ہے وہ جہاز کو سہارا دے سکے. WS-19 کا اگر ہم اوور آل جائزہ لیں، جو پاکستانی ویریئنٹ ہے جو J-35AE ہے، اس پہ ظاہر ہے دو انجنز ہیں، تو ہم اس کو اگر ہم تھرسٹ اس کا 110 سے 116 کلو نیوٹن ہے تو یقینی طور پہ آپ کو دو انجنز کے ساتھ 220 سے 232 کلو نیوٹن کا تھرسٹ ملے گا. یہ آپ کو 1.8 ماک یا اس سے زیادہ کی رفتار جو ہے وہ دے سکتا ہے، فراہم کر سکتا ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ فیچر یہ ہے کہ امریکی جو F-35 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے اس پہ ظاہر ہے ایک انجن ہے، اور یہ انجن پریٹ اینڈ وٹنی کا ہے. تو پریٹ اینڈ وٹنی کا جو ایک واحد انجن ہے اس کا جو تھرسٹ ہے وہ 191 کلو نیوٹن ہے. تو اس سے یہ دو انجن کا اگر ہم تھرسٹ ملائیں تو وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے. تو یہ زیادہ پاورفل انجنز کے ساتھ جو ہے وہ یہ طیارہ موجود ہے. ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایکسٹرنل ویپن سٹیشنز جو ہیں ان کے اوپر آپ بھاری میزل لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور انجن اگر طاقتور ہیں تو آپ زیادہ ہتھیار جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر جہاز کا جو تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ اس کو بہترین، اور جہاز ظاہر ہے اس کا بیلنس اور اس کے جو کروز ہے وہ اچھا رہتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں یہ ساری صورتحال، اس کو الیبوریٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ اب یہ پاک فضائیہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاک فضائیہ نے اس کو ٹیکنیکلی اور ٹیکٹیکلی دیکھنا ہے اس ڈیزائن کو، کیونکہ ظاہر ہے رسپانسبل لوگ اور پروفیشنل لوگ تو وہی ہیں، ہم تو جرنلسٹ ہیں اور اپنے تئی ہمیں جو تھوڑا بہت علم ہے ہم اس کو جو ہے تھوڑا بہت وہ شاید علم کہیں معلومات کہیں جو بھی ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا اور پاک فضائیہ کیا سوچ رہی ہے. لیکن انتخاب بہرحال انہوں نے کرنا ہے. کس آپشن پہ وہ جاتے ہیں J-35AE کے حوالے سے یہ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ انجن کا انتخاب بڑا کرٹیکل ہوتا ہے، اور کرٹیکل اس لیے ہے کہ جہاز کا سارا کچھ جو فریم تو بہت زبردست ہے، اسٹیلتھ فیچر بھی ہیں، مشن کمپیوٹرز بھی اچھے ہیں، سینسرز بھی کمال ہیں، ریڈار بھی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ہے، اور ویپن سٹیشنز بھی کمال ہیں، اور ویپن جو آئیں گے وہ بھی کمال ہوں گے. اسٹریٹجی بھی نئی ہوگی انڈیا کے خلاف خاص طور پہ. لیکن انجن کیا ہوگا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ پاکستان کا اپنا جو PFX پروگرام ہے، ظاہر ہے انجن ایک کاسٹلی بزنس ہے. آج شروع کریں گے 10 15 20 سال لگ جائیں گے، آپ کا PFX پروگرام جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. جو انڈیا نے کالوری انجن کے ساتھ کیا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آج تک نہیں بنا سکے. پھر وہ امریکہ کا F404 لینے کے لیے امریکہ پہنچ گئے. تو اب یہ انجن امپورٹنٹ ہے. اب WS-19 ہم لیتے ہیں یا WS-21 لیتے ہیں، یا ترکی کا جو TF-35000 ہے جو کہ کان کے لیے بنایا جا رہا ہے، فی الحال وہ بھی GE کا انجن جو ہے اس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت تک کان ہمارا آپشن نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جو بھی انجن ڈیسائیڈ ہوتا ہے آئندہ چل کے وہ PFX کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوگا. شاید پاکستان وہی انجنز استعمال کرے. بہرحال یہ وہ امپورٹنٹ ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل جو ہے وہ چینجز ہیں، یا چینجز کہہ لیں یا بہتری ہے جو کہ J-35AE میں تھی. کچھ نکات سامنے آئے، آپ تک پہنچایا ہم نے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نیوی لاگ کے ساتھ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.